کے تو شیخ خاص سے ہم سب سنتے ہیں پارس پتھر کا. لازمی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پارس پتھر کسے کہا جاتا ہے. تو ایک روایت کہہ لیجئے کہ پارس پتھر وہ پتھر ہے کہ جسے جو چھو جائے وہ سونا ہو جائے. میں تاریخ کے اس موڑ پر جس پارس پتھر کی بات کرنا چاہ رہی ہوں، ہم سب اسے جانتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج پاکستانی قوم، مسلم امہ اور جہاں جہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے، وہ پارس پتھر وہاں معتبر ہے. ون اینڈ اونلی، خانوں کے خان، پاکستان کی شان بان آن، ہمارے دل و جان عمران خان، وہ پارس پتھر ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ثابت کر کے دکھایا ہے. وہ ان کی سپورٹس ٹیم ہو، وہ شوکت خانم کا سفر ہو، ان کی نجی زندگی ہو یا ان کا سیاسی کریئر، جس نے ان کو چھوا، ان کے قریب آیا، ان کے ساتھ جڑا، اللہ نے نیک نامی، عزت، دولت، شہرت اس کا بھی مقدر کر دی. اور جس نے ماضی قریب میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی تذلیل کی، ان کی جگہ ازائی کا موجب بنے، ان کی جو ہسائی ہوئی اور جو تذلیل عوام نے جواب میں ان کے لیے کی، وہ بھی ہم نے دیکھا. اور یہ تماشا آج اس لمحے تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً حالات بتاتے ہیں کہ یہ تماشا بھی آگے بھی چل رہا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ جس کو خدا عزت دینے کے لیے حقدار ٹھہرا دے، آپ بھی اس کی عزت کیجیے. محبت دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں. اللہ نے خان صاحب کے دل میں پاکستان اور عوام کی محبت اور ہمارے دلوں میں ان کی عزت ڈال ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اسے خوش اسلوبی سے ایکسیپٹ کریں. پاکستان تحریک انصاف بغیر اپنے نام کے آزاد امیدواروں کے ساتھ، متفرق اور بھونڈے انتخابی نشانوں کے ساتھ تاریخ ساز کامیابی یعنی کہ 181 سیٹس جیت چکی ہے. بجائے اس کے کہ ہم اتنے مہنگے الیکشن دن پر پتہ نہیں 50-60 ارب لگے ہیں اور عوام کا ہارڈ ارنڈ منی تباہ کیا گیا ہے اور بعد میں ان میں جوڑ توڑ ہو رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اسی اپنے حصے، اپنے حق کو وصول کر لیں، اور وہ ووٹ جو ہم نے جس کو دیا ہے اسی کے پاس وہ ووٹ جائے اور وہی پاور میں آئے. اس کے لیے ہم عوام کو بھی سوچنا چاہیے. مجھے پارس پتھر یعنی کہ ہمارے عظیم خان صاحب سے کے بارے میں بات کرتے کرتے یاد آیا کہ وہ ایک تو ضرب المثل ہے، بڑا پارس بیچا تیل. یعنی کسی کے پاس بہت قیمتی نایاب کوئی گن، کوئی طاقت، کوئی صلاحیت ہو اور اس قدرے کو نہ لائق کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے اللہ پاک نے یہ پاور دی ہے. تو ہمیں کچھ دنوں پہلے تک بھی یہ گمان تھا کہ پاکستانی قوم بھی شاید ان جہازوں نالائقوں میں سے ہے کہ جن کو خان صاحب کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اس کا احساس نہیں. لیکن قربان جاؤں میں اپنے پیارے پاکستانیوں کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے نوجوانوں کو، میرے بیٹوں کو، بچوں کو. کیا شاندار آپ کی پرفارمنس ہے، مزہ آ گیا. آپ نے جتنا ٹرن اوور دیا اور ووٹ ڈالنے کے لیے جیسے آپ گئے ہیں، اور لطف آ گیا اس الیکشن میں. صبح گھر سے نکل کر جاتے آتے واپسی کے کعبے. اور میری لائف میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے جس کلیگ سے، جس سے نجی حوالے سے کہیں پر ملی ہوں، کسی جگہ پر میں کچھ خریداری کے لیے گئی ہوں، کہیں رکی ہوں، ہر انگوٹھے پر میں نے یہ انمٹ سیاہی کا نقش دیکھا ہے. لوگوں نے بھاری تعداد میں جو ہیں وہ ووٹس دیے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے خان صاحب ہمارے قیمتی پارس پتھر کو، انہیں چھونے والوں کو کامیابی دی. شکر الحمدللہ. اس میں سے کچھ بکاؤ مال جو ہمیں بکنے جا رہا ہے، تو خان صاحب چونکہ سادہ مزاج آدمی ہیں، صوفی منش آدمی ہیں، تو بندے کی ان کو اتنی پہچان نہیں. انہوں نے بہت سے سانپوں کو آستینوں میں پالا بھی، اور پھر ان سانپوں کو چلو بھر بھر دودھ پلایا بھی جنہوں نے ان کو ڈنک مارا. اور ابھی بھی بہت سے تالے ازماں مفاد پرستوں کا ٹولہ آزاد امیدواروں کے نام سے اس کامیابی کا حصہ بن گیا، اور اب وہ خود کو فروخت کر رہا ہے باوثوق ذریعے سے. جو منیمم اماؤنٹ مریم نواز اور نواز شریف آزاد امیدواروں کو خریدنے کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ 25 کروڑ ہے. اور اگر کوئی اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے
تو وہ اس سے بھی نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں. مجھے 25 کروڑ کبھی آفر ہوئے نہیں. میں کہہ نہیں سکتی کہ آپ کے ایمان کا اور دل کا کیا عالم ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی قومی غیرت کی بات آ جائے، کسی انتہا درجے کے ڈیووٹڈ نیک انسان جو آپ کے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہو، اس کی بات آ جائے، تو وہاں ہمیں بھی شخصی غیرت، قومی غیرت اور ایمانی غیرت کا ثبوت دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی قوم خان صاحب کی ہم آواز ہو چکی ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب کا چہرہ پر نور ان کے جانثاروں کو جو نظر نہیں آ رہا کچھ عرصے سے، اور سوشل میڈیا پر جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس چہرے نے آنکھوں کی سکرین سے ہٹ کے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ دلوں میں کس حد تک موجود ہے. اچھا، ان کی آواز بند ہوئی ہے تو کروڑوں کی آواز ان کی آواز بن گئی ہے. تبھی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ دور عمرانی ہے. تبھی میرا یہ ماننا ہے، اور مجھ جیسے بہتوں کا، کہ ہم سب عمران خان ہیں. قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں عقل والوں سے برتر مقام ایمان والوں کو دیا گیا. اور ایک جگہ پر قرآن حکیم میں ہے کہ بہت سے صاحبان عقل جو بہت ہی ورلڈلی وزڈم جن کے پاس تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یہ کچھ لوگ ہیں، انہیں تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، یہ ہم سے اوپر کے مقام پر کیسے ہیں؟ انہیں بہشتوں میں اللہ نے یہ اعلیٰ درجات کیوں عطا کیے؟ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ اپنے افضل ایمان کی وجہ سے. خان سادہ لو صحیح، ہر دور میں اعتبار کرنے والے صحیح، ہر دور میں ان کو دھوکہ کرنے والے لاکھ ملیں. ان آزاد امیدواروں میں جو بکنا چاہے، بہت سوں کو تو خود بیچ دیا ہمارے اداروں نے. اس ملک کو جنہوں نے بچانا تھا، افسوس انہی کے ہاتھوں یہ ملک داؤ پر لگ گیا. لیکن خان صاحب کی اس معصومیت، اس سادگی، اس ایمان اور یقین کا اللہ نے یہ اجر دیا ہے کہ ان کے وجود کو ہم نہیں دیکھ رہے، مگر ہر طرف وہی وہ ہیں. ان کی آواز نہیں سن رہے، مگر ہر آواز اب ان کی آواز بن گئی ہے. کلیکٹیو وزڈم کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹیم پلیئر کون سے ہوتے ہیں جو سب کی مشاورت، سب کو ہم آواز ہونا چاہیے، لوگوں کے مشورے صلاح دیکھتے ہیں. یقین مانیے کہ میں نے اپنی مصروف ترین زندگی اور جتنی زندگی گزری، نصف صدی کی زندگی میں، کبھی شعوری طور پر اتنا وزڈم نہیں دیکھا کہ ایک روڈ سائڈ پر بیٹھا ایک فقیر، گاؤں دیہات میں کسی ڈپرائیوڈ ایریا کا ایک ان پڑھ بندہ جس کا ایکسپوئر بھی نہیں ہے، وہ اس قدر شعور رکھتا ہو، ایسی فہم انگیز باتیں، اتنی خوبصورت شاعری، ایسا شاندار ادب، اتنا زبردست میوزک، جو ایک سیاسی رہنما کے لیے، ایک قومی لیڈر کے لیے بنا، کمال ہی ہو گیا. سو قوم کے شعور پر کوئی سوال نہیں. 3 نسلیں کم از کم خان صاحب کو ڈائریکٹ اپنی روحوں میں، اپنے وجودوں میں، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھتے ہوئے چلیں گی. اور خان صاحب ایک نظریہ ہے، لوگ تو مر جاتے ہیں، ہم سب فانی ہیں، مر جائیں گے، باقی نام رہے گا اللہ کا. لیکن خان صاحب کو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ لا فانی ہو گئے ہیں، مگر ہاں، عمران خان امر ہو گئے ہیں. ان کو ان کی زندگی میں وہ عطا کر دیا گیا ہے کہ جو وہ ایسی 1,00,000 زندگیاں اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ کم ہیں. اور ہم وہ خوش نصیب بختاور قوم ہیں جن کو اللہ پاک نے عمران خان نصیب کر دیا. اس بات کا جشن منائیں، شکرانے ادا کریں، ان کا صدقہ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں. اور جو الیکشن کی کامیابی ہے، اس پر تو پاکستانی قوم کو بس کیا کہیں. اللہ میرے ملک کو رکھ، یہاں کے ایک ایک نوجوان، ایک ایک بندے کی خیر ہو کہ اس ملک نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. بغیر لیڈر کو دیکھے، بغیر ریلی کے، بغیر جھنڈا نکالے، بغیر خان صاحب اور پارٹی کے مقبول سانگز جو ہم سب کے دلوں پر نقش ہیں، انہیں گنگنائے، اونچی آواز میں گائے، کوئی بات کیے بغیر انتخابی نشان کے اتنی بڑی کامیابی.
مشرقی پاکستان رقبے کے اعتبار سے مغربی پاکستان سے چھوٹا تھا، اور پاپولیشن وائز ان کی اسٹرینتھ ہم سے زیادہ تھی۔ اس زمانے میں 1 یونٹ تھے، تو وہاں پر شیخ مجیب الرحمان کی کامیابی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمارے بنگالی بھائیوں کو شاد آباد رکھے، اللہ پاک بنگلہ دیش کی خیر، دنیا میں جہاں جہاں انسان ہے سب کی خیر، مسلمان ہیں ان کی خیر، وہ تو پھر ہمارے پاکستانی بھی تھے۔ تو 166 سیٹس تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان کیا ہی شاندار قومی ہیرو تھے، کیا وزڈم ان کے پاس تھا، کتنے وہ ہمبل آدمی تھے قائد کے ساتھ، اور پھر جس طرح پاکستان کے ساتھ وہ چلنے کے لیے کمپرومائز پہ کمپرومائز کرتے رہے، ہیٹس آف ان کو بھی۔ اور اس وقت مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب نے 81 سیٹس لی تھی، تو شیخ صاحب نے ڈبل سے زیادہ، تقریباً آپ ڈبل سمجھ لیجئے، اس کے ساتھ وہ جیتے۔ ہم نے 7 دسمبر 1970 کو ہونے والے انتخابات میں ان کی اتنی بھاری اکثریت سے جیت کے باوجود انہیں اوتھ نہیں لینے دیا، اور 16 دسمبر کو ڈھاکہ فال ہوا، یعنی کہ 1 سال 9 دن کے بعد ان کی برداشت جواب دی۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور تاریخ کے اس حصے کو آپ بہت سی کتابیں پڑھیں، میں کسی سویلین کی بات کروں گی تو لوگ کہیں گے کہ ویلڈ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن آتھینٹک سورس بہت ہی فیوریٹ افواج پاکستان کے ہیں، برگیڈیئر صدیق سالک، ان کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا جو ہے وہ آپ کو خود بتا دے گی کہ مفتی بہانی کی ہیلپ کی ضرورت کب پڑی، جب شیخ مجیب الرحمان کو نہ تو وزیر اعظم بننے کا موقع دیا گیا، الٹا ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے گھر پر حملے ہوئے، بدترین مظالم ڈھائے گئے، پاکستان کی فوج میں جو بنگالی سولجرز آفیسرز تھے ان کو ڈس آرم کیا گیا، ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر دیا گیا۔ اور سپٹمبر میں کیونکہ مائیگریشن شروع ہوگی، بنگالی انڈیا کا بارڈر کلوز تھا، اگر آپ میپ پہ جا کے دیکھیں مشرقی پاکستان کو ان کا کلکتہ، اور دوسرے مجھے بہت سی میپ کے شہر نہیں اس پوزیشن کہ جسور، کھلنا، یا جو ڈھاکہ سے چٹاگانگ وغیرہ، لیکن وہ بڑی مشکل میں تھے، اور تب سپٹمبر میں مفتی بہانی والی ہیلپ ان کو ملی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ نہ تو غدار تھے، نہ وہ کوئی کافر تھے، نہ وہ بد لحاظ تھے، وہ ڈپرائیوڈ تھے، ان کو ان کے حقوق نہیں ہم لوگ دیتے تھے۔ کیا ہم نے ظلم کمائے، ایئرپورٹ وہاں کے تباہ کیے، وہاں کی ملیں فیکٹریاں جلائیں، ہم ایسے ان کو خالی کر کے آئے جیسے ڈاکو ڈکیت، کوئی بھوکا ننگا گھر کا چوری کرنے کے بعد سارا مال و اسباب لے کے آخری کوئی پیالہ بھی نہ چھوڑے۔ سو ہم نے تب بہت بڑا بلنڈر کیا، اور آج بھی ہم کچھ سیکھنے کو تیار نہیں۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب بہت کم زندگی لے کے آئے، ساری زندگی اسٹرگل کی، اور بہت تکلیف سے قید و بند کی صحبتیں، بار بار کا انتظار، تذلیل کہ آج ہمیں موقع ملے گا، کل ملے گا، بالآخر انہوں نے بنگلہ دیش نہیں بنایا۔ ماشاءاللہ اس میں مغربی پاکستان کا، ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ہمارے اداروں کا بھرپور کردار تھا، جسے ہم جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور خان صاحب وہ بھی ماشاءاللہ وہ پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، وہ افواج پاکستان کی عزت کی بات کرتے ہیں، وہ وفاق کی بات کرتے ہیں، وہ صوبوں کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ عوام کی ترقی، عوام کے حصے، عوام کے لیے خیر، تعلیم کی، سیرت نبی کی بات کرتے ہیں۔ ان کا احساس پروگرام واقعی ان کے دل کا وہ احساس ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، پاکستان کی عسکری تاریخ میں، پاکستان کی بیوروکریسی کی تاریخ میں، پاکستان کی صنعتی تاریخ میں، پاکستان کی کسی شعبے میں کوئی آدمی کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے اس ملک کی وہ خدمت کی جو ہمارے اس عظیم ہیرو نے کی۔ نمل ان کا کارنامہ ہے، شوکت خانم، سبحان اللہ، ایک شوکت خانم ان کی قبر حشر ان کی قیامت تک کی نسلوں کے لیے توشہ آخرت ہے، انہوں نے تو اس سے بڑھ گیا۔ پاکستان کا ورلڈ کپ، آل دو نہ تو میں کرکٹ کی فین ہوں اور نہ میں کبھی خان صاحب کی فین تھی، لیکن آج تو جان نثار کی جا سکتی ہے۔ علی خان صاحب مجھے تب اچھے لگے جب وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کی مہم کر رہے تھے، ان کا ہمبل ہونا تب سمجھ آیا۔ تو میں بطور ان کو
میں ان کے معیار کو اس لیے نہیں سمجھ سکتی کہ مجھے یہ کھیل ہی نہیں پسند. اس معاملے میں ہٹلر کی فل سپورٹ میں ہوں کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. اینی وے کرکٹ لورز جو ہیں وہ مائنڈ نہ کریں, جس کو جو پسند ہے بس, اگر اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تو کیوں نہیں آپ اپنی پسند کے مطابق جئیں. لیکن اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے تو یہ جا رہا ہے کہ جی آزاد امیدواروں کو ہم خرید لیں گے, جھوٹا ہروا دیں گے, جھوٹا جتوا دیں گے. تو اس سب میں پاکستانی قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ ایک گن جو ہے وہ 100-200 شریفوں کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو پھر بیسٹ طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ بیسٹ طریقہ یہ کہ جو آواز ہے, آواز کی بڑی طاقت ہے, اپنی آواز کو ملائیں, ہر فورم پر اپنی آواز بلند کریں, اور کسی صورت ان انتخابات کے نتائج کو چوری نہ ہونے دیں. اپنے اپنے علاقوں میں وہ رٹ قائم کر دیں کہ آپ کی کمائی, آپ کی محنت, آپ کی آواز, آپ کا حق کی رائے دہی کوئی چوری نہ کرے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. خان صاحب, ہم آپ کے پاکستان کے لیے اور سارے پاکستانی عوام اور دنیا بھر میں جو آپ کے خواہاں ہیں, آپ کے جانثار ہیں, اس ملک کے لیے اپنی جانیں وقف کرنے کو تیار ہیں, ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ سب کی عزت اور کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. ونس اگین خان صاحب زندہ باد.